السلام علیکم 10 کلاس، کیسے ہیں؟ خیر خیریت سے ہیں؟ جی آج آپ کا ایک تھوڑا سا بچوں کو یہ ٹاپک خشک سا لگتا ہے، کہتے ہیں سمجھ نہیں آتا، حالانکہ بڑا آسان ہے۔ یہ ہے اردو ادب میں عید الفطر کہ ادب میں ہمارے جو لکھنے والے جو مصنفین گزرے، انہوں نے شاعری بھی کی عید الفطر کے حوالے سے، انہوں نے بہت سے مضامین بھی لکھے عید الفطر جو ہماری عید آتی ہے رمضان کے بعد، اس کے بارے میں۔ بچے اس کو دھیان سے نہیں پڑھتے ہیں، اس کو دھیان سے پڑھے تو آپ کو سمجھ بہت جلدی آ جائے گا کہ اس میں کیا بتانے کی کوشش کی ہے۔ صرف یہ بتایا کہ کس طریقے سے اردو ادب میں عید الفطر کا استعمال کیا گیا ہے، کیا بتایا گیا ہے۔ یہ چیپٹر جو لکھا ہے وہ ڈاکٹر وحید قریشی نے لکھا ہے، جو 1925 میں پیدا ہوئے اور 2009 میں ان کی وفات ہوئی۔ اس میں وہ آپ کو بتا رہے کہ اردو کی غزلیہ شاعری کیا ہوتی ہے؟ جو غزل ہے، غزل میں آپ کو پتہ ہے کہ عنوان نہیں ہوتا، اس میں شاعر اپنے احساسات کو بیان کرتا ہے۔ نظم میں ایک ٹاپک ہوتا ہے، ایک عنوان ہوتا ہے جس پر شاعری کی جاتی ہے، اور غزل میں شاعر اپنے احساسات بیان کرتا ہے۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ شاعری میں، اردو شاعری میں عید کا چاند، ہلال و ابرو، محبوب سے روز عید کی ملاقاتیں، ہلال کہتے ہیں پہلی تاریخ کے چاند کو، اور اس سے متعلقات ہی اہم رہے، یعنی تعلق رکھنے والی اس سے چیزیں، عید سے تعلق رکھنے والی چیزیں بہت اہم رہی ہیں۔ لیکن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب مسلمانوں کے لیے یہاں پہ حالات مشکل ہو گئے، تحریک پاکستان ابھی شروع نہیں کی گئی تھی، ہندو اور مسلمان مل کر تحریکیں چلا رہے تھے اور اس میں ناکامی ہوئی، تو جب اردو شاعری کی حدود میں وسعت پیدا ہوئی، یعنی پھیلاؤ ہوا، کیا ہوا؟ اس میں عنوانات بدل گئے۔ کیسے بدل گئے؟ نظموں کی طرف توجہ زیادہ ہو گئی، پہلے غزلوں کی طرف توجہ تھی، نظموں کی طرف توجہ تیز ہو گئی، تو عید کے موضوع میں بھی اشاراتی اور علامتی امکانات زیادہ اجاگر ہونے لگے۔ اردو شاعری کو 1857 کے بعد ملی احساسات کی ترجمانی کا وسیلہ بھی بنایا گیا، یعنی پھر پہلے اردو شاعری میں محبت اور عشق و عاشقی کا زیادہ ذکر تھا، لیکن اردو ادب میں جب 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی ہوئی تو پھر ملی احساسات، ملک کے لیے، آزادی کے لیے بہت سے عنوانات جو تھے وہ مل گئے شاعروں کو، اور اس شاعری کے ذریعے جو شاعر حضرات تھے انہوں نے عوام کو غلامی سے آزادی دلانے کے لیے جگایا، جو سو رہے تھے، غلامی کی نیند سو رہے تھے، ان کو جگایا اپنی شاعری کے ذریعے۔ اچھا، یہاں پہ اردو شاعری کو 1857 کے بعد ملی احساسات کی ترجمانی کا وسیلہ بنا دیا گیا۔ اس طرح مسلمانوں کی فکری زندگی کا خد و خال جو تھے وہ اردو ادب میں اسلامی اقدار اور روایات کی پاسداری کے عمل کو شدید سے شدید تر کر دیا گیا، یعنی اس میں مذہب بھی آ گیا، ہماری اسلامی اقدار بھی آ گئی کہ ہمیں ہندوؤں کے ساتھ مل کر نہیں رہنا، ان کا مذہب، ان کی اقدار، ان کی تہذیب ہم سے الگ ہے۔ تو یہ شاعری کے ذریعے شعراء حضرات جو تھے انہوں نے یہ ہمیں مسلمانوں کو، بر صغیر کے مسلمانوں کو جو غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، یہ بتایا۔ عید الفطر پر نظموں کی کثرت کا سبب بھی یہی ہے، اور شعراء و ادبا نے جب تخلیقی جوہر کے حوالے سے ان افکار کی پیشکش کا سامان فراہم کیا تو یہ موضوع کئی جہتوں میں پھیل گیا، یعنی کئی عنوانات اس کو مل گئے اردو شاعری میں۔ جب اس میں عنوانات کس کے آگے؟ اسلام کے متعلق، ہماری اقدارات کے متعلق اور ہماری ملت کے حوالے سے۔ عید کو محض خوشی یا عید کے چاند کو محض سال میں ایک بار جھلک دکھلا کر غائب ہونے کے حوالے سے دیکھنے کی بجائے اسے مسلمانوں کی تہذیبی اور فکری زندگی کے وسیع تر جغرافیے سے ملا دیا گیا۔ یہ آپ کے ایک سوال کا جواب بھی ہے، جسے عید کے موضوعات میں نئی باریکیاں پیدا کر کے اسے ادبی خوشی کے ملے جلے جذبات تک لے گئے۔ گلدستہ عید میں موضوعات، گلدستہ عید کا پھولوں کے گلدستے کو ہم گلدستہ کہتے، تو یہاں پر شاعری کا جو گلدستہ تھا اس میں صحن عید، عیدگاہ میں ملاقات اور درون خانہ عید ملن تک محدود نہیں رہے۔ درون خانہ صحن عید ہوتا ہے جہاں عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، اور درون خانہ گھر کے اندر، بلکہ جذبات کے وسیع تر رقبوں میں لا کر دکھایا گیا ہے، یعنی اس کو پھیلا دیا گیا، مختلف ٹاپکس دے دیے گئے، جیسے مسلمان فیشنیبل خاتون کی ڈائری سے چل کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عید، کنواری بیٹی کی عید، یہ عنوانات ہیں جو عید کے حوالے سے شاعروں نے استعمال کیے۔ سہاگن کی عید، بچوں اور بڑوں کی عید، دوگانی عید، ترکن ماما کی عید، عید اور قرض، عیدی، گھر کی مالکہ کی عید،
رمضان اور خیرات، یتیموں کی عید تک عید الفطر ہمیں متوسط طبقے اور غریب طبقے کے مسائل و حالات سے منسلک نظر آتی ہے. یعنی صرف یہ نہیں کہ اپنے جذبات و احساسات اس شاعری میں نظر آتے رہے، بلکہ جب عید کا عنوان شاعروں نے لیا تو اس میں مذہب سے لے کر عام انسان کے مشکلات تک اس میں دکھائی گئیں. اچھا جی، اس تمدنی پس منظر کے طفیل اس کے ذریعے سے ایک وقتی جذبہ ہیجان نہیں بلکہ ایک تہذیبی اکائی بن کر ہماری معاشرتی زندگی میں بہت دور تک جاتی ہے. یہ عید کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ ہماری مذہبی زندگی میں بھی اس کا تعلق بہت دور تک گیا، اور نہ صرف مذہبی زندگی بلکہ ہماری معاشرتی زندگی جو ہم اس معاشرے میں گزارتے ہیں وہاں بھی اس وسعت پذیری یعنی اس پھیلاؤ کے عمل میں موضوعات کی جڑیں جو ہیں وہ ہماری ادبی روایات میں پھیل گئیں. بہت سے عنوانات مزید آتے گئے. خواجہ حسن نظامی نے دلی کی بربادی کے جو نوحہ ہوتا ماتم کرنا، کسی چیز پر دکھ کا اظہار کرنا، انہوں نے جو نوحے لکھے دلی کی بربادی، جب دلی میں حالات بہت خراب ہوئے اور مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا گیا تو اس کے متعلق بہت سے شاعروں نے نظمیں لکھیں. تو اس میں خواجہ حسن نظامی نے بھی اس میں بہت سی شاعری کی. ان میں دولت عزت سے محروم ہونے والے شہزادوں اور شہزادیوں کی قسم و پرسی ہوتا ہے بہت بری حالت، جو بہت شاندار زندگی گزارتے تھے. تو دلی کو جب تباہ و برباد کیا گیا، مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا گیا، تو اس کے بعد وہاں کے شہزادوں اور شہزادیوں نے کیسی زندگی گزاری، وہاں کہتے ہیں ان کا عید بسر کرنے کا ذکر بہت اہمیت رکھتا ہے خواجہ حسن نظامی کی شاعری میں. اور اس روایت کا آغاز جو ہے وہ سر سید احمد خان سے ہوا، جنہوں نے مسلمانوں نے ہند کی عید یعنی تمام مسلمان جو وہاں تھے ان کی عید کے عنوان سے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کی خامیوں کو بیان کرنے کے علاوہ ان کی غریبی کے نقشے بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیے. جب سر سید خان کا نام آ گیا تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ مطالعہ پاکستان نے پڑھا کہ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو اس غربت سے، اس غلامی سے آزاد کرنے کے لیے بہت سی کوششیں کی. حسن نظامی کے موضوعات میں عزم رفتہ کی یاد یعنی جو شاندار ماضی تھا اس کی یاد عید کو علامتی حوالہ عطا کرتی ہے. یتیم شہزادے کی عید گاہ غریباں کویتو دینی جذبے کی شدت اور مذہبی امور سے گہری وابستگی کو ظاہر کرتے ہیں. یعنی یہ سب کچھ شاعروں نے اپنی شاعری میں ہمیں بتایا کہ مسلمانوں نے ہندوستان میں جب حالات بہت خراب ہونا شروع ہوئے، جب تحریک پاکستان شروع کی گئی، تو اس کے بعد کی جس طرح کی عیدیں مسلمانوں نے وہاں گزاری وہ سب کچھ بیان کیا. ان نثر پاروں کے اثرات، نثر پارہ ہوتا ہے جو نثر لکھی جاتی ہے، جو مضامین لکھے جاتے ہیں، اب اس کے اثرات ہماری شعری روایات پر بھی پڑے. شاعروں نے بھی چینج کر دیا اس میں. حال ہی کی نظم تہنیت عید الفطر، تہنیت کہتے ہیں مبارکباد کو، میں خوشی کے جذبے کی عکاسی کے علاوہ عید کو مذہبی اقدار سے بھی ہم آہنگ کیا ہے. جیسے کہ وہ لکھتے ہیں، ماہ سیام گیا اور روز عید آیا. ماہ سیام رمضان کا مہینہ، خوشی کی عید کا حق ہر کوئی بجا لایا. کیا ہے شکر خداوند روزے داروں نے کہ اپنے صبر کا انعام ہم نے بھر پایا. یہ ہم سب مسلمان جانتے ہیں کہ رمضان کے بعد جو عید کا دن آتا ہے وہ ان روزہ داروں کے لیے انعام ہوتا ہے اللہ پاک کی طرف سے. علامہ اقبال کے ہاں اہلال عید کا چاند صرف ہمیں خوش ہی نہیں کرتا، ہماری ہنسی بھی اڑاتا ہے. یتیموں کی عید کے بارے میں اقبال اس رویے کی عکاسی کرتے ہیں جس پر نثر نگار بھی خامہ فرسائی کرتے رہے، یعنی تحریر کرتے رہے، بتاتے رہے ہیں کہ یاد طفلی علامہ اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے. وہ منظر کشی والے رجحان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، یعنی رجحان توجہ ہو جاتے ہیں، مائل ہونا بھی متوجہ ہونا ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں یہاں پہ جو یاد طفلی بچپن کی یاد. اے ماہ عید بے حجاب ہے تو، حسن خورشید کا جواب ہے تو کمند غزال شادی ہے، کمند غزال شادی ہے. غزال کہتے ہیں ہرن کو. لذت افزائے شور طفلی ہے، کہ بچپن کا شور ہمیں اس عید میں نظر آتا ہے. جب بچپن میں عید منائی جاتی تھی، اب بھی بچوں کو دیکھیں ویسے حالات نہیں، ویسے بچوں کے. ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارے یہاں عیدی کے لیے بہت تجسس ہوتا تھا. عید کی نماز، اس سے پہلے عید کے جوڑے بنانا، نئے جوتے خریدنا. تو بچپن کی جو عید ہے وہ اور ہی طرح کی، الگ ہی طرح کی ہوتی ہے. علامہ اقبال نے اس کے بارے میں بتایا ہے. مجموعی طور پر عید الفطر سے متعلق موضوعات ہماری شاعری کے بنیادی رخ کو ظاہر کرتے ہیں. کون سے موضوعات ہیں؟ یہ آپ کے ایک سوال کا جواب بھی ہے، اس کو دھیان سے سنیے گا. اول کیا ہے؟
عید کے چاند کو مناظر کے حوالے سے بیان کرنے کا رجحان۔ دوسرا ہے عید کو داخلی مسرت اور خارجی حالات سے منسلک کرنے کا رویہ۔ داخلی مسرت یعنی انسان کے اندر جو خوشی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ اس کے جو بیرونی حالات ہیں، جو ارد گرد اس کا ماحول ہے، اس کے حالات ہیں، گھر کے حالات ہیں، اس کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہوتا ہے۔ ہلال عید کو ملی عزائم کی علامت، ملت کے عروج و زوال کی علامت اور تہذیبی و تمدنی زندگی کی اساس کے طور پر قبول کرنے کا رجحان ہے۔ یعنی اس میں عنوانات الگ الگ آ جاتے ہیں۔ حفیظ جلندری نے کیا خوب کہا ہے، چاند جب عید کا نظر آیا، چاند جب عید کا نظر آیا، حال کیا پوچھتے ہو خوشیوں کا، کہ خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہیں ہم مسلمانوں کی، خصوصاً جب چاند نظر آتا ہے تو عید کی خوشی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آسمان پہ ہوائیاں چھوٹیں، نوبتیں مسجدوں میں بجنے لگیں، یعنی لوگ خوشیوں سے آسمان پر پھل جھڑیاں چھوڑنے لگتے ہیں کہ عید آ گئی ہے، اور مسجدوں میں اعلانات شروع ہو جاتے ہیں۔ شکر سب خاص و عام کرنے لگے اور باہم سلام کرنے لگے، آپس میں ایک دوسرے، پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، چاہے وہ ایک عام انسان ہے، چاہے امیر ہے، چاہے غریب ہے، اور پھر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں چاند رات کی۔ اور اسی کے حوالے سے عبد المجید سالک صاحب نے کیا خوب لکھا ہے، ہلال عید کی گردوں پہ آمد ہے، گردوں کہتے ہیں آسمان کو، جو راحت نظر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ جو چاند عید کا ہمیں نظر آتا ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بڑی خوشی کا باعث ہوتا ہے کہ عید آ گئی۔ ہزار شکر کے مسلم ہیں شاد آج کے دن، سبھی جہاں میں ہے بامراد آج کے دن، کہ مسلمان جو ہیں وہ تمام کے تمام شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمیں یہ دن نصیب ہوا، ہم نے روزے پورے رکھے، اور جو مسلمان ہیں وہ اس بات پر بھی خوش ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں رمضان المبارک کے بعد یہ عید کا دن دکھایا۔ طالب الآبادی کہتے ہیں، جو کچھ بھی ہو تو آج اثر اپنا دکھا دے، روٹھے ہوئے مسلم جو ہیں ان سب کو منا دے، آپس میں جو دن رات کا جھگڑا ہے وہ مٹ جائے، اسلام میں جو تفرقہ پیدا ہے وہ مٹ جائے۔ یعنی یہ عید کے چاند کو کہہ رہے ہیں شاعر کے، تو جو کچھ بھی ہے ہمیں کچھ اتنا اثر دکھا کہ تو خوشی کے باعث ہے، تو ہمارے لیے بھی خوشیاں لے کر آ، جو مسلمان آپس میں ناراض ہیں وہ ایک دوسرے کو منا لیں، آپس کے جھگڑے ختم کر دیں، یہاں تک کہ وہ یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں جو آپس میں تفرقات پڑ گئے ہیں، جو الگ فرقے بنائے بیٹھے ہیں، وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں، صرف ایک اللہ کی طرف رجوع کریں۔ یہ والا پیراگراف آپ کو لکھا نظر آ رہا ہے سلیس، یہ سلیس کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس رجحان نے تخلیقی سطح پر ایک نئی سمت کی طرف اشارہ کیا ہے، جس سے یہ نتیجہ نکالنا بے موقع نہ ہوگا، یعنی بلا وجہ نہ ہوگا، کہ عید کا تعلق مسلمانوں کے ہاں محض تہوار منانے اور اچھل کود کو کلچر بنانے پر منحصر نہیں ہے، بلکہ اس خوشی کا رشتہ ہماری اقدار میں بہت دور تک جاتا ہے۔ یعنی عید صرف یہ نہیں کہ خوشی منا رہے ہیں ہم، اور نئے کپڑے بنا رہے ہیں، نئے جوتے بنا رہے ہیں اور ملنے ملانے جا رہے ہیں، بلکہ اس کا ہمارے مذہب سے، ہماری تہذیب سے بہت گہرا تعلق ہے، جس سے عید کے بارے میں اردو شعراء کی تخلیقات کو ایک سمت ہی نہیں ملی، بلکہ ان کا تعلق ہمارے داخلی رویوں کے ساتھ اتنا گہرا ہے کہ ہمارے شعری روایت میں یہ عمل صرف یک طرفہ مناظر کشی تک جا کر ختم نہیں ہوتا۔ عید کی شاعری ہماری شعری روایات کا ایک اور ناقابل فراموش حصہ ہے۔ یعنی ایک عنوان ہے، ایک ٹاپک صرف نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ہمارے مذہب سے ہے، کیونکہ یہ رمضان المبارک کے بعد آتی ہے، تو اس کا تعلق ہمارے ارد گرد کے ماحول سے بھی ہے۔ ہمارے شاعر حضرات جو تھے وہ یہ دعائیں بھی کرتے رہے کہ ہم مسلمان جو آپس میں تفرقات میں پڑ گئے ہیں، تو اس عید کو ہی یاد رکھیں کہ رمضان جو ہم نے روزے رکھے ہیں اللہ کی خاطر، تو ہم اللہ کی خاطر ہی اس عید کے دن خوشی کے موقع پر ایک ہو جائیں، تمام مسلمان متحد ہو جائیں۔ تو یہ جو ٹاپک تھا، یہ عنوان جو ہے عید الفطر کا، یہ ہماری نثر میں بھی ادیبوں نے استعمال کیا اور شاعری میں بھی، اور مقصد صرف ان کا ایک کہ ہم اپنے اس تہوار کو صرف یہ نہیں کہ نئے کپڑے پہن کے ایک دوسرے کی دعوتیں کریں، بلکہ اس کا جو تعلق ہمارے مذہب سے ہے، ہماری تہذیب سے ہے، اس کو بھی یاد رکھیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، کل اس کی ہم سوال جواب ایکسرسائز کریں گے، اور آج آپ کا یہ چیپٹر ختم ہو گیا۔ خلاصہ آپ نے خود لکھنا ہے، اور بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے یہ، اس کے حوالے سے خلاصے کے حوالے سے، تو اس کی ریڈنگ آپ نے 3 سے 4 مرتبہ کرنی ہے۔ پہلے میں آپ کو کہتی ہوں 2 سے 3 مرتبہ، اس کی 3 سے 4 مرتبہ آپ نے ریڈنگ کرنی ہے، تاکہ آپ کو اس کی سمجھ مزید اچھے طریقے سے آ جائے۔ السلام علیکم۔